کن مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں؟ یعنی حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے، شافعی امام شافعی کی تقلید کرتا ہے، مالکی جو ہے وہ امام مالک کی کرتا ہے، اور حنبلی جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کی کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات بتا دوں، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات بابرکت ہے، آپ ان سے پوچھیں آپ کن کے متبع اور مقلد اور پیروکار ہے، تو سیدنا سرکار بغداد سیدنا غوث اعظم جو ہے وہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل کے پیروکار اور مقلد ہیں، ان کے پیروکار اور مقلد ہیں۔ اچھا، اب تیسری بات کہ ہم کن مسائل میں امام کی اقتداء کرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے وہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح نہ ہو، قرآن اور حدیث سے واضح نہ ہو۔ جب وہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح نہیں ہوگا تو پھر ہمارا جو امام ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اجتہاد کرتا ہے، اور اجتہاد کرنے کے بعد وہ دلائل جو اشارتاً ہو یا کنایتاً ہو، ان دلائل کے سے سہارا لے کر اب وہ امام پیش کرتا ہے مسئلہ۔ جب وہ امام مسئلہ پیش کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں۔ اب میں اس کو مثال کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پرائز بانڈ ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، میں ان سے سوال کرتا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ تا قیام قیامت تک پرائز بانڈ کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتاؤ کوئی قرآن کی آیت، بتاؤ کوئی حدیث مبارکہ۔ نہ تم قرآن کی آیت لا سکتے ہو، نہ حدیث مبارکہ لا سکتے ہو۔ پھر علماء کرام نے کیا کیا؟ ائمہ مجتہدین کے اقوال کی روشنی میں، اور وہ دلائل بعض صراحتاً ہوں گے، بعض اشارتاً ہوں گے، بعض کنایتاً ہوں گے، علماء نے تحقیق کر کے واضح کیا کہ اب اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے سنی علماء نے جو فتویٰ دیا وہ بھی بتا دو۔ ہمارے سنی علماء نے یہی فتویٰ دیا کہ پرائز بانڈ جو ہے وہ جائز ہے، یعنی اس کا انعام لینا جائز ہے، اگرچہ دوسری کمپنی کے بعض علماء نے اسے ناجائز قرار دیا، لیکن ہمارے اکابر جو علماء ہیں وہ یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ پرائز بانڈ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس طریقے سے بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل کو کہاں سے واضح کیا جائے گا؟ یہ کہاں سے لاؤ گے قرآن کی آیت، اور کہاں سے لاؤ گے حدیث؟ ظاہری بات ہے یہ جو ائمہ تھے جو قرآن اور حدیث کو جانتے تھے، اور وہ قرآن اور حدیث کی سوچ رکھتے تھے، اور یہ سمجھے کہ اس سمندر کے غوطہ زن تھے اور تیراک تھے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ غور بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، تحقیق بھی کرتے ہیں، تفتیش بھی کرتے ہیں، تتبع بھی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مسئلہ بیان کرتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ ہمارے ائمہ کرتے ہیں۔ یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب ان مسائل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ، ان مسائل میں اگر ہم نے امام کی تقلید کی تو کہاں ہم نے قرآن کی مخالفت کی؟ قرآن میں تو یہ مسئلہ واضح ہی نہ ہوا، کہاں ہم نے حدیث کی مخالفت کی؟ حدیث میں یہ مسئلہ تو صراحتاً موجود ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری یہ جو تقلید ہے یہ قرآن اور سنت کے مخالف نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ جو تقلید ہے در حقیقت قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں مسئلہ نہ آتا ہو تو پھر رب نے یہ نہ کہا کہ جاؤ خود ہی قرآن میں تلاش کر لو، جاؤ خود ہی حدیث میں تلاش کر لو، بلکہ رب جلیل فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو جاؤ علماء کی چوکھٹ پر، اور جاؤ ائمہ کی چوکھٹ پر،
اور جاؤ فقہا کی چوکھٹ پر اور جاؤ مجتہدین کی چوکھٹ پر، وہ تمہیں بتائیں گے اسلام کی روح کیا ہے اور ایمان کی فرحت کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ یہ مسئلہ وہاں سے واضح ہوگا الحمدللہ۔ تو اس لیے ہم امام کی تقلید کرتے ہیں۔ یہاں میں جو لوگ خامخواہ ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث سن لیجئے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، بلکہ اصول فقہ کی اکثر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یمن کا گورنر اور حاکم میرے آقا نے کسے بنایا؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کو بنایا۔ جب معاذ ابن جبل کو بنایا تو کہا جاؤ یمن میں، اور یمن میں تم حاکم ہو، سارے فیصلے تم نے کرنے ہیں اور قرآن اور سنت کے مطابق کرنا ہے۔ اب دیکھیں نبی کیا سوال کرتے ہیں، ذرا توجہ رکھیے گا۔ نبی نے پہلا سوال کیا، مسئلہ تم کہاں سے حل کرو گے؟ میرے آقا نے یہ فرمایا۔ اب صحابی رسول نے کیا فرمایا؟ میں مسئلہ قرآن سے کلیئر کروں گا۔ کہاں سے کلیئر کروں گا؟ قرآن سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ دیکھیں میں جو بتا رہا ہوں یہی بات حدیث سے واضح ہو رہی ہے۔ اگر تمہیں قرآن سے نہ ملے تو پھر تم کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا معاذ نے فرمایا اب میں حدیث میں تلاش کروں گا اور حدیث سے بیان کروں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں میری سنت میں نہ ملے، میری حدیث میں نہ ملے، پھر کیا کرو گے؟ ذرا غور کریں، قرآن میں نہ ملے اور حدیث میں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل نے کیا فرمایا؟ اب وہ لفظ قابل توجہ ہے، حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں۔ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل نے فرمایا اجتہد برأیی، اجتہد برأیی، پھر میں دہراتا ہوں، اجتہد برأیی، جس کا مطلب کیا ہے کہ جب مجھے قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا نا تو پھر میں اجتہاد کروں گا۔ پھر میں کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا، اپنے دماغ کو چلاؤں گا، اپنی کھوپڑی کو چلاؤں گا اور سوچوں گا، غور و فکر کروں گا۔ اور فرمایا کیا کروں گا؟ اجتہد برأیی، اور اپنی رائے سے، برأیی، اپنی رائے سے پھر مسئلہ بیان کروں گا۔ ذرا غور کریں، یہ حدیث ہے جو ترمذی، ابو داؤد اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر مذکور ہے۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں جو ہم پر فتوے لگاتے ہیں، ہم حنفیوں پر، ان کے یہاں میرا سوال ہے، آپ جیسا کوئی سر پھرا ہو جو دین کو نہ سمجھے وہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ اس کا سوال تو پھر یہ ہونا چاہیے، وہ یہ سوال کرے گا یار معاذ ابن جبل نے یہ کیوں فرمایا؟ بے رأی، اپنی رائے سے کروں گا؟ نہیں، یہ تو اپنی رائے سے کریں گے، یہ تو قرآن اور حدیث کے مقابلے پر آ گئے۔ اور پھر جو سر پھرا ہوگا تو پھر فتویٰ کیا دے گا پتہ ہے؟ وہ تو پھر صحابہ کو بھی نہیں چھوڑے گا، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ اچھا، ایک اور سوال بنا دیتا ہوں ان کے یہاں پیش کرنے کے لیے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب نبی موجود ہے مدینے میں، مدینے میں نبی موجود ہے حیات ظاہرہ کے ساتھ، تو معاذ ابن جبل یمن میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے سے کروں گا؟ یہ کیا بات ہے؟ نبی مدینے میں موجود ہے اور معاذ ابن جبل یہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ اعتراض تم کر سکتے ہو، ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے نہیں کر سکتے کہ جو نبی نے دیا، جو صحابہ نے دیا، ہم تو اسی کو ایمان مانتے ہیں، ہم تو اسی کو ایمان مانتے ہیں۔ تو یہ سوالات تو تم اٹھا سکتے ہو اور بے ادب لوگ سوالات کر سکتے ہیں اور اعتراض کر سکتے ہیں۔ ہماری تو گٹی کے اندر، اور ہمیں اپنی ماؤں نے جب دودھ پلایا تو پھر اس دودھ کے اندر ہی یہ تھا کہ اے میرے بچوں، بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنا، بڑوں کا ہمیشہ ادب کرنا۔ تو الحمدللہ ہم صحابہ کا ادب کرتے ہیں، لیکن حضرت معاذ ابن جبل نے سکھا دیا
کہ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے مسئلہ قرآن اور حدیث سے واضح نہیں ہوتا، تو جو اہل علم ہوا کرتے ہیں اور انہیں قرآن کی شناسائی اور حدیث کی شناسائی حاصل ہوتی ہے تو بڑا غور و فکر کرتے ہیں اور پھر مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور مقلد وہ اتباع اور اطاعت کرتا ہے، اسی کا نام ہے تقلید اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں تو میں نے کچھ سوالات اپنے ذہن سے اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا پتہ آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا، قربان جائیے، میرے آقا نے کہہ کر مہر کو ثبت کر دیا، اور حضرت معاذ ابن جبل کا جو رائے تھی نا، اجتہد برائے، آپ نے وہاں سردنش نہ فرمائی، بلکہ کیا فرماتے پتہ آپ کو؟ رب کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی کے قاصد کو اتنی استعداد دی ہے کہ اسے پتا ہے کہ فیصلہ یا تو قرآن سے ہوتا ہے یا پھر حدیث سے ہوتا ہے، اور جو اہل علم ہوتے ہیں قرآن اور سنت کے شناسا ہوا کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی رائے سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب نے اس پر مہر لگا دی، اور مہر لگا کر سارے ائمہ کرام اہل حق ہے، میرے آقا نے اسے واضح فرما دیا۔ اچھا اب مسئلہ